السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح سے کتاب الزکاة ہے، اور کتاب الزکاة میں باب الانفاق و کراہیت الامساک ہے 1894ویں حدیث کتاب میں اور 21ویں حدیث باب میں۔ وعن ام بجید قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسکین لا يقف على بابی حتى استحیی فلا اجد فی بیتی ما ادفع فی یدہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادفعی فی یدہ ولو ظلفا محرقا ادفعی فی یدہ ولو ظلفا محرقا رواہ احمد و ابو داود و ترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کو پتہ چل گیا یہ حدیث مسند احمد بن حنبل، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی میں ہے اور سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ حدیث کی راویہ ام بجید، ان کا نام حوا تھا اور بیعت کرنے والی صحابیہ تھیں، اور ان کے بیٹے تھے عبد الرحمن اور محمد، دونوں انصاری تھے، اور ام بجید الانصاریہ یہ کنیت کی وجہ سے مشہور ہوئیں۔ تو ان سے یہ روایت ہے کہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ کہا کہ غریب مسکین میرے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ جب میں اپنے گھر میں کوئی چیز دیکھتی نہیں جو اس کو دے دوں۔ آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ضرور دو، چاہے وہ کوئی معمولی چیز کیوں نہ ہو۔ تو بظاہر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے، لیکن یاد رکھیے کہ یہاں مانگنے والے سے مراد وہ روایتی مانگنے والے نہیں ہیں، پیشہ ور مانگنے والے نہیں، جنہوں نے ہر جگہ میرا اور آپ کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ اشاروں پر مانگتے تھے، اب کسی جگہ دیکھا کہ سڑک تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے تو وہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ان پیشہ ور لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، پیسے دینے چاہیے ان لوگوں کو جو حقدار ہیں، جن کو میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ واقعی یہ بیچارے حقدار ہیں۔ تو جب ہم ان کو مال دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا مال اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔